علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضی۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا۔ مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد محترم سامعین حضرات، میں مبارکباد پیش کرانگا اپنے برادر مکرم جناب مولانا عبد الرحمن صاحب، انہاں دے رفقا منتظمین کہ جنہاں نے کتاب و سنت دی خالص دعوت واسطے اج دے اس پروگرام دا انعقاد کیتا ہے۔ اللہ رب العالمین تمام احباب دی محنت کاوش نو اپنی بارگاہ جلیلہ دے اندر قبول فرما کے ذریعہ نجات بنائے۔ محترم بھائیو، ربیع الاول دے آغاز تو ہی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم دے مقدس عنوانات تے پروگرام، جلسے اور مجالس دا اہتمام ہوندا ہے۔ ہر شخص نبی کائنات علیہ السلام دے نال اپنے انداز دے اندر اپنی محبت دا اظہار کردہ ہے، اور میں سمجھنا کہ نبی کائنات علیہ السلام دے نال محبت دا اظہار یہ ساڈے ایمان دا حصہ نہیں بلکہ عین ایمان ہے۔
نبی علیہ الصلاۃ والسلام دا ایک صحابی ہے تے بڑے پریشان اور اداس چہرے دے نال میرے نبی دی مجلس دے اندر بیٹھا ہے۔ پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام فرماندے نے کہ کیا وجہ ہے کہ میں تیرے چہرے تے اداسی دے اثرات ویکھ رہا۔ تو صحابی رسول کہن لگے اللہ دے نبی، میں اپنے بیوی بچیاں دے اندر بڑا خوش و خرم سا، اچانک اذا ذکرت موتی و موتا کا، اچانک مینوں اپنا اور تہاڈی موت دا وقت یاد آ گیا کہ میں بھی فوت ہو جانا ہے اور اللہ دے نبی بھی ہمیشہ ہمیشہ واسطے نہیں آئے، آپ نے بھی جانا ہے۔ اداسی کس گل دی ہے؟ پریشانی کس گل دی ہے؟ اللہ دے نبی جی پریشانی اس بات دی ہے کہ تسی جنت دے اندر اعلیٰ علیین دے اندر نبیاں اور رسولاں دے نال اعلیٰ مقام اور درجے دے اندر ہوو گے۔ اسی جے جنت چلے بھی گئے تے پتہ نہیں ساڈی تواڈے نال ملاقات ہوئے گی کہ نہیں ہوئے گی۔ اے دنیا تے کوئی سانو دکھ آਉਂਦਾ ہے، رنج آਉਂਦਾ ہے، غم آਉਂਦਾ ہے، اسی تواڈا دیدار کر لینے ہاں، تواڈے دیدار دی برکت نال سانو اپنے غم بھول جاندے نے۔ تے جنت دے اندر پتہ نہیں تواڈی زیارت بھی نصیب ہوئے گی کہ نہیں ہوئے گی۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اجے اپنے صحابی دی بات سن کے خاموش نے۔ آسمان والے رب نے قرآن بنا کے نازل فرما دیتا، فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت فرما دیو، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رفیقا۔ اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر اپنے اس صحابی نو بھی دس دیو اور قیامت تک آن والے لوگاں نو اطلاع دے دیو کہ جو بھی اللہ اور اللہ دے رسول دی اطاعت کرے گا دن قیامت دا ہوئے گا۔ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رفیقا۔ جو اللہ تے اللہ دے رسول دی اطاعت کرے گا وہ دن قیامت دے انعام یافتہ لوگاں دے نال ہوئے گا۔ وہ انعام یافتہ کون نے؟ اللہ دے نبی نے، صدیقین نے، شہداء تے صالحین نے۔ فرمایا وَحَسُنَ أُولَئِكَ رفیقا۔ اے کائنات دے لوگو، اے بہت اچھی رفاقت ہے، بڑا اعلیٰ انتخاب ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دعا کرو اللہ سانو بھی اونا لوگاں دے اندر شامل فرمائے۔ میرے محترم بھائیو، اسی طرح نبی علیہ الصلاۃ والسلام دا ایک صحابی ہے
تے کہندا ہے اللہ دے پاک پیغمبر جی اے دسو نا قیامت کدوں آئے گی؟ نبی علیہ السلام فرماندے نے اے میرے صحابی قیامت دے بارے میرے تو سوال کرن والے کہ قیامت کدوں آئے گی، اے دسنا تو قیامت واسطے تیاری کی کیتی ہے؟ قیامت واسطے تیری تیاری کیا ہے؟ ہر بندہ آندا ہے یار ایک دن مر جانا ہے، کدے اس گل تو بھی سوچیا ہے کہ اسی مرن تو بعد والی زندگی واسطے تیاری کی کیتی ہے؟ پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے میں تیرے سوال دا جواب دینا، پہلے تو اے دسنا کہ تو قیامت واسطے کیتا کیے؟ کہن لگا اللہ دے پاک پیغمبر جی میں بہت زیادہ نمازاں تے نہیں پڑھدا، صرف فرضی نمازاں ادا کرنا، بہت زیادہ صدقہ خیرات تو نہیں کردا، صرف فرضی صدقہ ادا کرنا، میں بہت زیادہ روزے نتے نہیں رکھدا لیکن فرضی روزے رکھنا۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام جی ایک پاسیوں میری تیاری مکمل ہے کہ میں تواڈے نال محبت بڑی کرنا، میں اللہ تے اللہ دے رسول دے نال پیار بڑا کرنا۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے اے میرے صحابی سن لے انت ما من احببتا، اگر تو اللہ تے اللہ دے رسول دے نال کائنات دی ہر چیز نالوں بڑھ کے محبت کرنا ہے تو پھر اپنے نبی دا پیغام بھی سن لے، انت ما من احببتا، کل قیامت دا دن ہوئے گا جدے نال محبت کرنا ہے اللہ او دا ساتھ بھی نصیب فرما دیں گے۔ سونے محمد ورگا حسن و جمال کوئی نہیں، اللہ دی قسم جگتے ملدی مثال کوئی نہیں۔ سونے محمد ورگا حسن و جمال کوئی نہیں، اللہ دی قسم جگتے ملدی مثال کوئی نہیں۔ جگتے باہراں آیاں رب دا حبیب آیا، دکھیاں بیماراں لئیو بن کے طبیب آیا۔ کیا دیو سبحان اللہ؟ جگتے باہراں آیاں رب دا حبیب آیا، دکھیاں بیماراں لئیو بن کے طبیب آیا۔ ایڈیاں شاناں والا، ہاں ایڈیاں شاناں والا، آنا ہون لال کوئی نہیں، اللہ دی قسم جگتے ملدی مثال کوئی نہیں۔ میرے محترم بھائیو، اللہ رب العالمین نے اپنی پاک کتاب دے اندر اعلان فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ فرماندے نے اسی مومنہ تے احسان فرمایا، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ حضرات
बात आइए गौर कीजिए, वो नेमत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने केड़ी अता फरमाई है, जो नेमत अता करके मालिक ने एहसान जतलाया है, वो नेमत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो नबी जिसने अपनी उम्मत वास्ते इन्नी खैर खाई फरमाई है, इन्नी हमदर्दी रखी है अपनी उम्मत नाल। रात तहज्जुद दा वक़्त है, नबी अलैहि सलातो वस्सलाम नवाफल पे अदा कर देने, नमाज तहज्जुद पे अदा कर देने, और नमाज तहज्जुद दे अंदर पाक पैगंबर अलैहि सलातो वस्सलाम सूरह फातिहा पढ़ देने, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। पाक पैगंबर अलैहि सलातो वस्सलाम फातिहा पढ़ देने और फिर इस आयत मुबारका दी तिलावत शुरू कर दिंदे ने, इन तो अज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुका व इन तग़फिर लहुम फ़इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। इन तो अज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुका, अल्लाह अगर तू मेरी उम्मत दे गुनाहगारां नू अज़ाब करे ते ए तेरे ही बंदे ने, व इन तग़फिर लहुम फ़इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। पाक पैगंबर अलैहि सलातो वस्सलाम इस आयत मुबारका दी तिलावत करी जा रहे ने ते रोई जा रहे ने, रोई जा रहे ने। आसमाना तो रब्बुल आलमीन हर चीज दा इल्म होने दे बावजूद जिब्राइल अमीन नू भेज देने, ए जिबरील जी रब्बे जलील जा मेरे हबीब दे कोलों पुछो क्यों रो रहे हो, मां युबकी का किस चीज ने तुहानू रुला दिता है, क्यों एडे परेशान ते उदास हो गए हो। नबी अलैहि सलातो वस्सलाम जिब्राइल अमीन नू जवाब दिंदे ने कि मैं ते अपनी उम्मत दे गुनाहगारां वास्ते रो रहा, मैं ते अपनी उम्मत दे गुनाहगारां वास्ते रो रहा। आसमान वाला रब आंदा है कि ए मेरे महबूब पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गमज़दा ना होवो, परेशान ना होवो, इन्ना सनुरज़ी का रब्बू का फी उम्मती का, सोने परेशान ना होवो, तुहाडा रब तुहानू तुहाडी उम्मत दे बारे राजी करके छड़ेगा। और मेरे मोहतरम भाइयों, इसे वास्ते ते रब दा कुरान कह रहा है, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। नबी अलैहि सलातो वस्सलाम नू अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इख्तियार दिता, ए मेरे महबूब पैगंबर जी या अपनी निसफ उम्मत नू जन्नत ले जाओ या हक्के शफात रख लो। नबी अलैहि सलातो वस्सलाम ने हक्के शफात नू इख्तियार कीता, क्योंकि नबी अलैहि सलातो वस्सलाम फरमांदे ने, असादुन नासी बि शफाअती यौमल क़ियामा मन काला ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्ना। नबी अलैहि सलातो वस्सलाम फरमांदे ने कि कल क़यामत दा दिन होएगा, हर उस बंदे नू मेरी शफात नसीब होएगी, मन काला ला इलाहा इल्लल्लाह खालिसम मिन कल्बिही, जिस बंदे ने दिलों हो के ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़िया होएगा। ओए कदे मंग दे दुआवां बह के यारां दे विच, कदे रोंदे सी जा जा गारां दे विच, कदे मंगदे दुआवां बह के यारां दे विच,
کدے روندے سی جا جا غاراں دے وچ کتنا احساس امت دا سی میرے پیر نو ساری عمری رب نو مناندا رہیا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ حضرات آئیے میری جماعت دے عظیم مبلغ جناب حضرت مولانا عبد المنان راسخ صاحب حافظہم اللہ تعالی الحمدللہ تشریف لے آ چکے نے۔ میں چند ایک باتاں کر کے اپنی بات نو ختم کرانگا۔ توجہ کیجئے میرے محترم بھائیو، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جیڑا بندہ صبح دے فرضاں تو بعد تے مغرب دے فرضاں تو بعد اے دعا پڑھ لیندہ اے رضیت باللہ رباً وبالاسلام دیناً وبمحمد نبیّا، رضیت باللہ رباً میں اللہ دے رب ہونے تے راضی، وبالاسلام دیناً اسلام دے دین ہونے تے راضی، وبمحمد نبیّا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے نبی تے رسول ہونے تے راضی۔ پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے دن قیامت دا ہوئے گا لا آخذن بیدہ حتی ادخلہ الجنہ، کل قیامت دا دن ہوئے گا میں اس بندے نو ہتھوں پکڑ کے اللہ دی جنت دے اندر داخل کروا دیاں گا۔ اور میرے محترم بھائیو، نبی علیہ السلام زندہ رہے اپنی امت دے گناہگاراں واسطے اللہ دے کولوں سفارشاں کر دے رہے، بخشش دیاں دعاواں کر دے رہے، استغفر لہم۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر بڑی وضاحت دے نال بیان فرمایا، نبی علیہ السلام نے تے او دے واسطے بھی دعائے مغفرت کر دیتی جنہیں ساری زندگی میرے نبی دیاں مخالفتاں کیتیاں سی۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے اگر میرے دعا کیتیاں اللہ اے دی بخشش کر دے تے میں اے دے واسطے 70 واری نالوں بھی زیادہ دعا کرن واسطے تیار ہاں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور میرے محترم بھائیو اسے واسطے رب دا قرآن کہہ رہے آئے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ دو تین باتاں دی طرف میں توجہ دے لائیے۔ ایک جنو پاک پیغمبر علیہ السلام دے نال سب تو زیادہ محبت ہوئے گی، نبی علیہ السلام فرماندے نے انت مع من احببتا، کہ جنو اللہ دے پاک پیغمبر نال سب تو زیادہ محبت ہوئے گی کل قیامت دے دن اللہ اس نو سونے نبی دا ساتھ نصیب فرما دیں گے۔ اور محبت دا تقاضا کیے تأثیر رسولہ وَأَنْتَ تَظْهَرُ حُبَّهُ هَذَا فِي الزَّمَانِ لَبَدِيُّ لَوْ كَانَ حُبُّكَ صَادِقًا لَأَطَعْتَهُ إِنَّ الْمُحِبَّ لِمَن يُحِبُّ مُطِيعٌ۔ جے دے نال محبت کری دی او دی گل وی وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ وہ دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا۔
ਦਿਨ ਹਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਜਦੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਪੀਰ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲੈਣਾ। ਸਾਰੀ ਉਮਤ ਦੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਉਮਤ ਦੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਸੀਨੇ ਲਾ ਲੈਣਾ। ਦਿਨ ਹਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਜਦੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਪੀਰ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲੈਣਾ। ਜਦੋਂ ਕੁੱਲ ਨਬੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਕਰਨੀ ਮੇਰੇ ਪੀਰ ਨੇ ਉਥੇ ਵੀ ਹਾਂ ਕਰਨੀ। ਜਦੋਂ ਕੁੱਲ ਨਬੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਕਰਨੀ ਮੇਰੇ ਪੀਰ ਨੇ ਉਥੇ ਵੀ ਹਾਂ ਕਰਨੀ। ਉਥੇ ਕੁੱਲ ਨਬੀਆਂ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੂੰ, ਉਥੇ ਕੁੱਲ ਨਬੀਆਂ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਰਦਾਰ ਬਣਾ ਲੈਣਾ। ਦਿਨ ਹਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਜਦੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਪੀਰ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲੈਣਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਉਮਤ ਦੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਸੀਨੇ ਲਾ ਲੈਣਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੈ ਜੰਨਤ ਬਹੁ ਸੋਹਣੀ ਪਰ ਉਸ ਦਿਨ ਉਸ ਤੇ ਉਰੂਜ ਹੋਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਜੰਨਤ ਹੈ ਬਹੁ ਸੋਹਣੀ ਪਰ ਉਸ ਦਿਨ ਉਸ ਤੇ ਉਰੂਜ ਹੋਸੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਜੰਨਤ ਅੰਦਰ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਸਣੇ ਯਾਰਾਂ ਡੇਰਾ ਲਾ ਲੈਣਾ। ਦਿਨ ਹਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਜਦੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਪੀਰ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲੈਣਾ। ਸਾਰੀ ਉਮਤ ਦੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਸੀਨੇ ਲਾ ਲੈਣਾ। ਵਾ ਆਖਿਰੂ ਦਵਾਨਾ ਅਨਿਲ ਹਮਦੁਲਿल्लाहि रब्बिल